سورہ مطففین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتیں بیان فرمائیں. یہ آیت نمبر 10 سے 14 ہے. اس میں کافر کا ذکر ہے لیکن اس میں ہمیں بھی سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو. وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور قیامت کے دن کو صرف ہر سرکش اور گناہگار ہی جھٹلاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آخرت کا انکار کرنا کفر ہے، یہ ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا. اور اسے کرے گا کون؟ جو معتد ہے، یعنی حد سے بڑھنے والا ہے، اور اثیم گناہگار ہے. تو کافر جو ہوتے ہیں وہ حد سے بڑھتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے ایک لمیٹیشنز قائم کی ہیں. وما یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے یہی لوگ ظالم ہیں. اور کافر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عقیدے مانو، وہ کہتا ہے نہیں، اس کی لمٹ کراس کرتا ہے. یہ افعال اعمال نہ کرو، وہ کرتا ہے. یہ کرو، وہ ان کو نہیں کرتا. تو اس لیے اس کو معتد اور گناہگار. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے تو پچھلوں کے قصے ہیں. قل، ہرگز نہیں. بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے اس کی بنا پر جو یہ کرتے تھے. تو دیکھیں ویسے تو یہ کافر کا ذکر ہے لیکن مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم کرائسس میں مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان، یا جیسے کوئی مثلا بچہ فوت ہو گیا، کڈنیپنگ ہو گئی، دکان میں آگ لگ گئی، گھر میں آگ لگ گئی، اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ نیک ہوتے ہیں، پرہیزگار، نمازی، اور کوئی ظالم آپ پر غالب آ جاتا ہے، جھوٹا کیس بنا لیا، آپ کی پراپرٹی قبضے میں کر لی، آپ دعائیں کر رہے ہیں، آپ دعائیں کروا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اس وقت شیطان پھر حملہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے، بس ایسے ہی بولتے ہیں. یعنی جب کوئی سمجھائے یار آخرت میں کوئی بات نہیں، ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو بدلہ ملے گا، تو شیطان فوراً دل میں ڈالتا ہے یہاں اتنی دعائیں کہ اللہ نے قبول نہیں کی، پتہ نہیں آخرت ہے بھی کہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ اس قسم کے وسوسے آتے ہیں اور اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے عقیدے کو سیکھیے. اور پھر جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں کہتے ہیں تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. اب مسلمان بھی ایسے ہوتے ہیں جب ان کو قرآن یا حدیث سنائیں، یہ تو نہیں کہتے کہ پچھلے قصے ہیں یا قرآن کے انکار تو نہیں کرتے ہیں، لیکن انہی کفار کی ایک روش ان کے اندر آ جاتی، بیزار ہو جاتے ہیں، منع کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں مسجد میں آپ درس قرآن کی دعوت دیں، درس حدیث کی، 10-12 آدمی بیٹھے ہوں گے. ویسے آپ کوئی پروگرام کر لیں، روڈ کے اوپر شادی بیاہ کا پروگرام، کوئی گانے والا آ جائے، دور سے میوزک کی آواز آ جائے، دوڑ کے پہنچیں گے وہاں پر، مجمع کثیر لگ جائے گا. تو یہ تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ہم کافروں کی طرح معاذ اللہ کے قرآن کی تعلیم سے بیزار ہو جائیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور آگے جو آخری آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ برے اعمال کی وجہ سے دل پر زنگ لگتا ہے. جو گناہگار ہوتے ہیں، جب یہ گناہ لگاتار کرتے ہیں، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اس زنگ کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس وقت انسان آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، موت یاد نہیں آتی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے بلکہ ہنستا ہے، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتا ہے. اگر کوئی نصیحت کرتا ہے اس کا مذاق اڑاتا ہے، اور دینداروں سے نفرت کرتا ہے، دنیا داروں غلیظ لوگوں سے محبت کرتا ہے. اگر یہ علامات آپ کے اندر بھی ہیں خدا نخواستہ تو سمجھ جائیں کہ دل پہ زنگ لگ گیا ہے. اور زنگ کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز موت کی یاد ہوتی ہے اور قرآن پاک کی ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ کثرت سے تلاوت ہوتی ہے. اس کے علاوہ بار بار میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے کہ اس میں قرآن و حدیث سے مزین باتیں ہیں اور ہمارے اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے. قلوب کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کتاب بھی بہترین ہے. اس میں جو قلبی احوال کا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت کم کتابوں میں آپ کو ملے گا. اور جب آپ اس کو پڑھ کر اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ اپنے دل کی حالت دیکھیے گا کتنی پازیٹیو چینج آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.